ہمارے آج کے مہمان وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ آپ نے جون 2013 کو ریل کا ایک سفر کیا، آپ جا کے بیٹھے تو اے سی کلاس میں، اور پھر آپ نے فیصلہ کیا گجرانوالہ کے قریب کہ نہیں چلیں ایک تھوڑا سا عوامی رنگ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ منسٹر ریلویز جو اس کو سیلون کی اور ریلوے کے سینئر افسروں کو اس کی سہولت حاصل ہے، اور بھی کچھ حکومتی اہلکاروں کو۔ تو اگر آپ سیلون میں بیٹھ کے سفر کرتے رہیں گے تو معلوم کیسے ہوگا کہ لوگوں کی مشکلات کیا ہے۔ میں اسی لیے میں جب بھی ٹرین میں سفر کرتا ہوں، پہلے سفر سے لے کے اب تک، تو میں تمام کلاسز جو ان کو وزٹ کرتا ہوں اور لوگوں سے ملتا ہوں، تو وہ ایک بڑا انوکھا اور منفرد تجربہ ہے، اور ایسی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں اور ایسی انفارمیشن ملتی ہے جو آپ کو ریلوے کے اہلکاروں سے نہیں مل سکتی۔ مثلاً آپ وہ ایک اسٹیشن پہ آپ نے پکوڑے کھائے، آپ کہتے ہیں وہ ٹھنڈے ٹھار تھے، ایک اسٹیشن پہ آپ اترے، آپ نے پانی پیا، آپ نے کہا پانی کا انتظام درست نہیں ہے، ایک جگہ پہ آپ کو صفائی اچھی نہیں ملتی ہے، لوگ آپ کے پاس آئے ڈبے میں، لوگوں کو پتہ لگ گیا خواجہ سعد رفیق اس گاڑی میں جا رہا ہے، کیا لوگوں نے کہا؟ ان کی 5 بڑی کمپلینٹس کیا تھی؟ وہ لوگوں کی جو 5 بڑی کمپلینٹس اگر ان کو گنے تو سب سے پہلی وہ شکایت کرتے ہیں کہ ٹرین کا پنکھا اور لائٹ ٹھیک ہونی چاہیے، ٹرین کے واش روم میں پانی ہونا، چھوٹی چھوٹی باتیں، پانی ہونا چاہیے، ٹرین کی پنکچویلٹی کی شکایت کرتے ہیں، اور سیٹوں کے نمبروں کی شکایت کرتے ہیں کہ ان سیٹس پہ نمبر بدل دیے جاتے ہیں تو ہم کنفیوز ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ٹرین جو ہے اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ، چونکہ پاکستان ریلوے میں یہ نظام ہی نہیں تھا کہ جتنا مرضی سامان اٹھا کے آپ ایک جگہ گھس جائیں اور باقی لوگوں کے لیے مصیبت کھڑی کر دیں اس کمپارٹمنٹ میں، تو یہ 4-5 بڑی شکایتیں ہیں۔ ریلوے اسٹیشنز کا نظام ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مسائل تو آپ کو پہلے بھی علم میں تھے آپ کے؟ بہت ساری چیزیں نہیں پتہ تھی۔ مثلا کیا پتہ نہیں تھا؟ مثلا میں نے ایک دن ایک اچانک انسپیکشن کی چکلالہ اسٹیشن پہ ہزارہ ایکسپریس کو، تو اس کی ٹیوب بھی لگی ہوئی ہے، پنکھا بھی لگا ہوا ہے اور چل نہیں رہا، اور پاور وین بھی چل رہی ہے اور بالکل آپریشنل ہے۔ اب مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ چل کیوں نہیں رہا، تو میں نے وہ جو پاور وین کا ٹیکنیشین تھا اس کا انٹرویو کیا جا کے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ تو آخر ایک سچ بول پڑا ایک کارکن، اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہر چیز پوری ہے لیکن تاریں جو ہیں بیچ والی وہ وائرنگ چرا کے لے گئے ہیں۔ ریلوے کی آمدن میں کتنا فیصد تنخواہوں پہ جا رہا ہے، کتنا پینشن پہ جا رہا ہے، کتنا ڈیزل پہ جا رہا ہے، اور کتنا ریلوے کی بہتری پہ خرچ ہو رہا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑا جو پورشن ہے پاکستان ریلویز کا وہ لگتا ہے پینشنز پہ اور پیز پہ، یہ تقریباً ملا جلا کے کوئی 30-31 بلین بن جاتا ہے سالانہ، دونوں ملا لیں پینشنز کو اور پیز کو، اور ڈیزل اور لبریکینٹس کا خرچہ بھی بے پناہ ہے۔ لیکن صرف یہی اخراجات نہیں ہیں، جو ہماری ورک شاپس ہیں جو کبھی اسٹیٹ آف دی آرٹ تھیں وہ وائٹ ایلیفینٹ بن گئے ہوئے ہیں، جیسے یہ جو رسال پور کی فیکٹری ہے یہ ہمیں 48 کروڑ روپے سالانہ میں پڑتی ہے، اور کام جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ 110 دن کی آپ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کے مسافروں میں اضافہ ہوا ہے جی 5 لاکھ۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں مسافر واپس آئے؟ خواجہ سعد رفیق کی برادری واپس آ گئی، کشمیریز نے ایک سفر کرنا شروع کر دیا، یا کرایہ کم ہونے کی وجہ سے لوگ واپس آئے؟ یہی بنیادی وجہ، 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے جب دیکھا کہ آتے ہی میں نے محسوس کیا کہ آکوپینسی 20%، 25% ہے بعض سیکشنز پہ، جس سیکشن پہ جس شہر سے دوسرے شہر تک آکوپینسی جو تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی، اس کو بڑھانے کا ایک ہی طریقہ تھا، فوری طریقہ، وہ یہ تھا کہ آپ روڈ ٹرانسپورٹ سے اس کے فیئر کو کمپیئر کریں اور روڈ ٹرانسپورٹ سے اپنا کرایہ نہیں آپ نے کہا کہ ٹرین نے چلنا تو ہے، چلنا بجائے کہ یہ خالی ڈبہ جائے، کیوں نہ اس نے جانا ہے اس ڈبے میں کچھ لوگوں کو بٹھا دیا جائے، تو یہ آپ نے اسٹریٹجی چینج کی، 5 بار ریڈکشن کیے کرائے میں، کمی آپ نے کی ہے کرائے میں، اس کو سسٹین کر پاؤ گے؟ نہیں، اس کی وجہ نا ہم ہر 3 مہینے کیونکہ ڈیزل کی قیمت دنیا میں بڑھ رہی ہے۔ پاکستان ریلویز میں پہلے 20 سال تک کرائے جو تھے وہ نظر ثانی نہیں ہوتی تھی، ہر کوارٹر کے بعد ہم ریویو کریں گے، یہ ہماری اب اسٹیٹڈ پالیسی ہے، تو ہم مارکیٹ فورسز کے ساتھ چلیں گے، ہم اپنے آپ کو ہر حالت میں روڈ ٹرانسپورٹ سے نیچے رکھیں۔ اس وقت کتنی ٹرینیں آپریٹو ہیں؟ اس وقت 96 پیسنجر آپریشنز ہیں جی، اور تقریباً 40 لوکوموٹیو سینٹنگ کرتے ہیں، اور جو فریٹ کا کام ہے اس پہ 7 یا 8 لوکوموٹیو تھے ایوریج ڈیلی جب میں آیا تھا، اب 25 پلس پہ ملے۔ اس کا مطلب آپ نے مال برداری کا کام بھی شروع کر دیا، اسی سے تو پیسے آ رہے ہیں۔ پیسے آ رہے ہیں، اچھا۔ اب کہا جاتا ہے کہ آپ سیاسی طور پہ ایسے لوگوں میں سے ہیں جو سیاسی انتقام پہ یقین نہیں کرتے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے آتے ہی 238 لیگل ایڈوائزر کو فارغ کر دیا۔ نہیں، ابھی ہوئے نہیں ہیں، ہونے والے ہیں، 238 نہیں ہیں، یہ تقریباً 500 سے اوپر ہیں، یہ فارغ ہوں گے، ابھی ہوئے نہیں۔ کیا اس کی وجہ آپ کی سیاسی پسند و ناپسند ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں ڈی جی لیگل کا، اس کی ہم نے پوسٹ مشتہر کی ہوئی ہے، جو ہی ڈی جی لیگل کو جو ہائی کورٹ کے کوئی ریٹائرڈ جج ہوں گے وہ آئیں گے تو ہم پورا ریویمپ کریں گے اپنے لیگل سسٹم کو۔ جن لیگل ایڈوائزرز نے مقدمات جیتے ہوں گے اور جو اپنے مقدمات میں حاضر ہوتے ہوں گے وہ رہ جائیں گے، اور جو پیسے لے کے ہارتے ہیں اور جن پہ نشان لگا فارغ ہو۔ آپ کو فرم ہائر کر رہے ہیں، کو آپ کے کسی دوست کی ہے؟ کون سی فرم؟ لیگل فرم کوئی؟ فی الحال تو میں مفت کام کرواتا ہوں جی لوگوں سے،
لوگ میرا مفت کام کرتے ہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, وہ بھی خدا واسطے پاکستانی کام کر رہے ہیں. احمد بلال صوفی رناؤنڈ وکیل ہیں, وہ خدا واسطے ہماری مدد کر رہے ہیں. خدا واسطے سعد رفیق کے ساتھ ہی لوگ کیوں ہیں, اور کسی منسٹر کی ہر ایک کے ساتھ ہو سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں افتخار بھائی, اگر آپ لوگوں کو جا کے یہ کہیں کہ پاکستان کا معاملہ ہے, سالمیت کا مسئلہ ہے, قومی ادارے کو بچانا ہے, بے شمار لوگ موجود ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریلوے بورڈ کو زیادہ خود مختار ہونا چاہیے اور اس پر وفاقی حکومت کا اثر کم ہونا چاہیے؟ وہ بورڈ جو ہے ہم کانسٹیٹیوٹ کریں گے اسی کوارٹر میں, اس میں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی لوگ لیں گے اور وہ خود مختار ہی ہوگا. آپ نے چوائس کے طور پہ یہ ریلوے کی منسٹری نواز شریف سے مانگی؟ نہیں مانگتا تو خیر میں نہیں ہوں, لیکن جب میاں صاحب نے کہا آپشنز دیں تو جو تیسرا آپشن تھا وہ میں نے ریلوے لکھا. پھر پہلا کیا تھا؟ پہلا میرا ہاؤسنگ تھا, مجھے ہاؤسنگ کا تجربہ ہے, چھوٹے گھر میں خود بناتا ہوں. اور دوسرا آر یو ان ریل اسٹیٹ؟ آبویسلی میں گھر بناتا ہوں, چھوٹے 3 مرلے 4 مرلے 5 مرلے بلک میں, مجھے بڑی مہارت ہے الحمدللہ اس کام کی. تو اس کے بعد میں نے دوسرا آپشن دیا تھا کمیونیکیشن کا. وہ اس لیے نہیں دیا میاں صاحب نے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا نا. نہیں, سن لیں پہلے بات سن لیں. تو اس کے بعد پھر میں نے کمیونیکیشن, مجھے روڈز کی بھی کچھ سمجھ ہے, میرا شوق بھی ہے اچھی سڑکیں بنانے کا. لیکن تیسرا میں نے ریلوے لکھا اور کاٹ دیا ڈر کے مارے. پہلے میں ڈر گیا لکھ کے, پھر مجھے اندر سے غیرت نے جوش مارا, میں نے ریلوے لکھا. اور جب لکھا ریلوے تو مجھے پتا تھا یہ میرے ذمہ پڑے گا. میاں صاحب کو پتا ہے انہوں نے کس سے کیا کام لینا ہے. یہ ریلوے کے بارے میں کیا خاص پتا تھا ان کو کہ یہ مجھے تو کخ نہیں پتا ریلوے کا, بالکل بھی نہیں پتا تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ میاں صاحب کو آپ کی ایسی کون سی صلاحیت ہے جس سے وہ متاثر ہوئے ان کا ریلوے دے دو. میرا خیال ہے میاں صاحب کو میرے بارے میں یہ خوشگمانی ہے کہ میں کچھ محنت کر لیتا ہوں. صرف جیو نیوز پر. ریلوے کی تنظیم نو آپ کے پیش نظر ہے, آپ مجھے بتائیں کتنے عرصے میں اس عمل کو مکمل کر لیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ 2 سال کے اندر فاؤنڈیشن لے ہوگی اور 5 سال میں اس کا خسارہ ختم ہو گیا ہوگا انشاءاللہ, اگر یہ حالات سموتھ رہے اور نفع میں آئے گی. اور 10 سال چاہیے پاکستان ریلوے کو دنیا کی جو اچھی ریلویز ہیں ان کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے. لیکن ایک منٹ, ہر سال خسارے میں کمی ہوگی. 30 ارب کا خسارہ ریکارڈ پہ, پچھلے سال کا, اس برس کا 33.5 ارب ہے. ہمارا ہدف یہ ہے کہ جب 4تھا سال کنکلوڈ ہو رہا ہو تو خسارہ 0 پہ آ جائے, 5واں سال پروفٹ میں ہو. ساتھ لگتا ہے ایسے کہ آپ نے لالو پرساد کو اسٹڈی کیا ہے. میں نے نہیں کیا. آپ نے انڈین ماڈل کو اسٹڈی کیا؟ میں نے نہیں کیا. کیونکہ دیکھو 3 سال میں لالو نے اپنی محنت سے پورے نظام کو ریویمپ کر دیا اور 4 سالوں میں $6 ارب کا منافع کمایا. لالو صاحب اکیلے نہیں ہیں, ذرا یہ بھی پاکستانیوں پہ واضح ہو جائے. یہ نتیش کمار صاحب ہیں جنہوں نے فاؤنڈیشن لی کی تھی, ان کی حکومت تبدیل ہو گئی اور پھر آپ نے اسٹڈی کیا ہے؟ نہیں, پولیٹیکل نتیش کمار کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اسٹڈی کیا. یو نو ویل, مجھے جانتے ہیں بہت سالوں سے, میں جھوٹ نہیں بولتا. میں نے لالو پرساد صاحب کو نہیں اسٹڈی کیا. نتیش کو کیا؟ نہیں, میں نے سنا ہے نا, پتا کروایا کہ ہوا کیا تھا. 3 سال میں ٹرن اراؤنڈ ہو نہیں سکتا. کیسے وہ چینج ہوئی؟ وہ یہ ہوا نا جی کہ پہلے 5 سال لگائے نتیش کمار صاحب نے, انہوں نے ایک فاؤنڈیشن لے کی, جو بھی اصلاحات انہوں نے کی, ان کی پارٹی کی گورنمنٹ بدل گئی, لالو صاحب آ گئے. لالو صاحب نے عقل مندی یہ کی کہ انہوں نے پچھلی پارٹی کے جو اچھے اقدامات تھے ان کو ریورس نہیں کیا, اس پر انہوں نے ایک عمارت کھڑی کی. تو 7-8 سال لگے ہیں انڈین ریلوے کو ٹرن اراؤنڈ میں, 3 سال نہیں لگے ہیں. ریلوے پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس ادارے کو بدترین کرپشن کا سامنا ہے. اس کرپشن پر قابو پانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بدترین کرپشن کا سامنا ہے نا جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ روایت 2-3 باتیں ہم جلدی بتا دیں. نمبر 1, یہاں پہ جو پی ایس ٹی پی تھا محکمے کا, منسٹری میں, وہ ہیڈ کوارٹر نہیں بناتا تھا, وہ ریلوے افسر نہیں بناتے تھے, کانٹریکٹر پیسے دے کے پی ایس ٹی پی بنواتے تھے تاکہ کمیشن کھائی جائے, کک بیک کھایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اچھے افسر جو تھے وہ ملک چھوڑ گئے تھے یا کام چھوڑ گئے تھے, اور جو کرپٹ افسر تھے ان کو کلیدی عہدوں پر لگایا جاتا تھا تاکہ وہ 2 نمبری کریں اور وزیروں کی اور سیکٹریز کی اور چیئرمین کی 2 نمبری بھی مانے, کیونکہ جو اڑیل آدمی. آپ نے پی ایس ڈی پی پروجیکٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ نہیں, ہم نے اسے ریویو کیا ہے. اس میں وہ دیکھیے افتخار بھائی, جہاں پہ پیسے لگانے چاہیے وہاں پیسے لگائیں گے, جہاں پیسے نہیں لگانے چاہیے وہاں نہیں لگائیں گے. ایک اور میں نے فیصلہ کیا ہے, ریلویز کو میں نے یہ ڈائریکشن دیا, کوئی پروجیکٹ 5 سالہ مت بناؤ, 2 سال کے اندر میکسیمم پروجیکٹ کو کنکلوڈ کرو تاکہ نتائج سامنے آ جائیں. تاکہ جی, ورنہ تو وہ ایک عادت ہے, وہ انتظار کریں گے منسٹر جائے, بعد میں نتیجہ آتا ہے نہیں. ایک اور بات ہے, منسٹر کا آنا جانا اتنا امپورٹنٹ نہیں. بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک میں بیوروکریٹس کو عادت ہے, میری بات بری لگے گی ان کو اوور آل, کہ PC1 بنا لو اور اس کے بعد اس کو آن گوئنگ پروجیکٹ پہ کھینچتے جاؤ, کھینچنے نہیں دینا. اس کی ٹائم لائن ہونی چاہیے اور
ٹائم لائن کے اندر پروجیکٹ کنکلوڈ ہونا چاہیے تاکہ اس کی کاسٹ نہ بڑھے. کیا آپ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کی آبزرویشن سے اتفاق کرتے ہیں کہ ریلوے میں استعمال ہونے والا 7 روپے کا بلب 400 روپے میں خریدا جاتا ہے؟ یہ خریدا جاتا رہا ہوگا اور اب بھی ہم نے بہت کنٹرول کیا, ابھی بھی 100% کنٹرول تو نہیں ہوا ہوگا. آپ نے ریلوے میں آڈٹ کے نظام کو پرچیز اور پرکیورمنٹ کو شفاف بنانے کے لیے کیا تجویز تیار کی؟ جب میں آیا تو مجھے سب سے پہلے مشورہ دیا گیا منسٹری میں کہ یہ جو آڈٹ والے ہیں یہ سارے اچھوت ہیں, ان سے دور رہنا ہے. ان کو ریلوے میں یہ جو آڈٹ کے لوگ آتے ہیں ان کو نزدیک نہیں آنے دینا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, پاکستان ریلویز کی ایکٹنگ فیڈرل سیکرٹری پروین آغا صاحبہ ممبر فائنانس تھیں, 2 مہینے سے ان کے پاس چارج ہے. وہ ایک آڈیٹر اکاؤنٹس کی 21ویں گریڈ کی افسر ہیں اور بڑی نیک اور بڑی کمیٹڈ خاتون ہیں, اور اب وہ لیڈ کر رہی ہیں اس وقت. تو آڈٹ میں بھی اچھے برے لوگ موجود ہیں. ایک تو میں نے یہ امپورٹنٹ اہم کام یہ کیا کہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں آڈٹ اور اکاؤنٹس کے لوگوں کو ان کی ضرورت نہ بھی ہو تو ساتھ بٹھاتا ہوں تاکہ وہ ان کی ایک ہاکش لک رہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کئی جگہ پہ آڈٹ شروع کیا ہوا ریلوے کی ذیلی کمپنیوں کا, جیسے پریکس ہے, ریل کاپ ہے, ریڈیمکو ہے. یہ 3 الگ الگ کمپنیاں ہیں جن کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا یہ کیا کر رہی ہیں, ان کا ہم نے آڈٹ شروع کیا ہوا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم آڈٹ والوں سے یہ کام لے رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان ریلویز کے جو پینشنرز ہیں ان میں ایک اندازہ ہے کہ ہزاروں گھوسٹ پینشنر بھی ہیں. ہمارے پینشنرز کی تعداد 1,45,000 ہے, انہیں ہم آٹومیشن پہ لے کے جا رہے ہیں. یہ کام بھی میرا آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے, اور اگلے مہینے سے ہم پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کر دیں گے جو لاہور ڈویژن اور لاہور ہیڈ کوارٹر کے 40,000 پینشنرز کو ہم فیز 1 میں آٹومیشن پہ لے کے آئیں گے تاکہ گھوسٹ پینشنرز کا خاتمہ اور فائنلی پورا ریلوے سسٹم. ہاں صاحب, یہ آپ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ اوور اسٹافنگ ہے اور آپ ڈاؤن سائزنگ اگر نہ بھی کریں تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ کتنے آدمی کام کر رہے ہیں اور وہ پروڈیوس کیا کر رہے ہیں, خواہ وہ صفائی کرنے والوں کی شکل میں ہیں, خواہ وہ نٹ بولٹ کسنے والوں کی شکل میں ہیں, خواہ وہ افسر کی شکل میں ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر روز کے خاتمے پہ وہ ہمیں دے کیا رہے ہیں, فائدہ کیا دے رہے ہیں. اس کے لیے سر ہم نے یہ کیا ہے کہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, ہم نے KPIs جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں, ہم کی پرفارمنس انڈیکیٹرز. ہر پرنسپل انفارمیشن افسر, ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ہو, وہ کوئی MD ہو کسی پروجیکٹ کا, یا وہ کوئی سینئر آفیسر ہو جو ڈپارٹمنٹس کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ ہر مہینے کی اپنی کارکردگی بتائیں گے. انہیں ہر مہینے کا ہدف دیا جائے گا, ہر کوارٹر پہ کنکلوژن ہوگا اور اگلے کوارٹر کی منصوبہ بندی ہوگی. تو وہی کام لیں گے افرادی قوت سے. کیا آپ اس چیز کی انکوائری کرنے کو تیار ہیں کہ جن ریلوے لائنوں پر ٹرینوں کو بند کر دیا گیا, سروس ختم کر دی گئی, وہ پٹریاں کہاں گئیں اور اس کی مالیت کتنی تھی, اور کیا اس کے لیے کسی کمیشن کی تشکیل دینے کا وقت نہیں آ گیا کہ ہم اب دیکھیں کہ یہ پیسہ کون لے گئے اور کیسے غائب ہوا؟ کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. میں آپ کو اس پہ بتا دیتا ہوں ہم کیا کر رہے ہیں. جہاں پہ پٹری چوری ہوئی ہے اس کا ریکارڈ, اس کی FIRs موجود ہیں, اس پہ پیش رفت نہیں ہوئی. ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نے اس سارے ریکارڈ کو اکٹھا کیا ہے. کچھ پٹری تو ایسی ہے جو ریلوے نے بیچی ہے, کچھ ایسی ہے جو چوری ہوئی ہے. چوری کی FIRs موجود ہیں, پیش رفت نہیں ہوئی, اس پہ ہم نے پیش رفت شروع کی ہے. نیب کے چیئرمین جو آ گئے ہیں میں نے ان سے بھی بات کی ہے. اور 1 منٹ مجھے دے دیں, ریلوے کی پٹریوں کی چوری ہو, سکریپ کا فراڈ ہو, یا معذرت کے ساتھ رائل پام ہو, یا بزنس ٹرین ہو, یا جو ڈیفالٹرز ہیں ہمارے, وہ نیب ان کو ہینڈل کرے گا. اس کے لیے ہم نیب کے پاس جا رہے ہیں. سکریپ کے بارے میں آپ نے نئی پالیسی کے بارے میں کہا کہ یہ شفاف پالیسی ہوگی, لیکن یہ عجیب بات میں نے پڑھی کہ اس میں لکھا ہے کہ اس عمل کے خلاف کسی کو عدالت میں جانے کی گنجائش بھی نہیں ہوگی. کیا آپ عدالتوں سے خوفزدہ ہیں؟ کیونکہ عدالتوں نے چائنیز لوکوموٹو کے خلاف بھی فیصلہ دیا اور عدالتوں نے سکریپ کے خلاف بھی فیصلہ دیا. کیا آپ کو یہ خوف ہے؟ عدالتیں 2 طرح کی ہیں اور یہ ایڈٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک وہ عدالتیں جو انصاف کرتی ہیں اور ایک عدالت ہے جو بکتی ہے. جو عدالت انصاف کرتی ہے اس کا تو میں نیاز مند ہوں, اور جو عدالت بکتی ہے وہ لوور کورٹس میں یہ کام ابھی بھی ہو رہا ہے. اور ہم بڑے, میری بات, مجھے بات پوری سن لیں میری, اور ہم بڑے انکمفرٹیبل ہیں کہ بعض سول ججز جو ہیں وہ اسٹے دیتے ہیں, بیلف کو بھیجتے ہیں اور انفلوئنس ہوئے ہوتے ہیں. اس کے لیے میں نے 3 ہائی کورٹس کے رجسٹرار سے خود کانٹیکٹ کر کے ان کو شکایات بھی کی ہیں. اب آ جائیں اس کے اوپر سکریپ پہ. آپ نے بیچ میں سے ایک جملہ اٹھا لیا ماہر ایک صحافی کی طرح, پوری بات پڑھے نا. نہیں, آپ سکریپ کی بات کر رہے تھے. میں سکریپ کی بات, ممکن ہے میرا سکریپ کا سوال کہیں اور ہو. نہیں, آپ نے بات سکریپ کی کر دی. آپ نے یہ پڑھا تو اگلی بات بھی سنے نا. اس شخص سنے ہوا کیا, اب آپ کو سننی پڑے گی میری بات. سکریپ کا یہاں پہ فروخت کا طریقہ کار یہ تھا کہ ٹھیکیدار 10% دے کے سکریپ اٹھاتا تھا. 10%, جسٹ 10%. باہر مہنگا ہوا مارکیٹ میں تو سکریپ بیچا نہیں تو پڑا ہوا ہے. 6 سال سے سکریپ پڑا ہوا ہے. ہم نے جو نئی پالیسی دی ہے, جس کو بھی کانٹریکٹ ملے گا 50% موقع پہ کرے گا. سن لیں, اگلے 30 دن میں 50% پے کر کے سارا اٹھائے گا. اگر وہ 30 دن میں 50% باقی پے کر کے نہیں اٹھائے گا, اس کا پہلا 50% ریلوے ضبط کرے گی. اٹھائیں نا, ابھی لے جائیں اپنی چیز کو آپ. اور ہم نے یہ کہا کہ وہ لکھ کے دے گا ہمیں ان ایڈوانس جب وہ کانٹریکٹ لے گا
کہ اگر اس نے 30 دن میں باقی پیسے دے کے اسکریپ نہیں اٹھایا تو وہ عدالتی چارہ جوئی کا اختیار نہیں رکھتا. صرف جیو نیوز پر کیپٹل ٹاک. ریلوے کی جو کمرشل زمین انتہائی کم داموں پہ لیز کی گئی، اب آپ اس کا کیا کریں گے؟ مجھے 2 منٹ دیں گے تو پھر جواب دیتا ہوں میں اس کا. 1 منٹ 2 منٹ ٹھیک ہے. 2 منٹ کا مطلب 2 منٹ. میں بتاتا ہوں. ریلوے لینڈز جو ہیں جی، جو تو اونے پونے بیچی گئی ہیں وہ تو قانونی کاروائی کے ذریعے واپس آئیں گی. اس کے لیے ہم اپنے، اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا پروگرام میں کہ ہم اپنے لیگل ڈپارٹمنٹ کو ریویمپ کریں. ٹھیک ہے. نمبر 2، لینڈز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے. سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ ریلوے کے نام لینڈز کرو، صوبے ہمارے نام لینڈز ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں حصہ دو، 50% لگاؤ. تو صحیح کہتے ہیں؟ نہیں بالکل صحیح نہیں کہتے. سن لیں میری بات. کیونکہ لینڈ تو پاکستان کی ہے نا؟ نو یہ مقدمہ لے کے جا رہے ہیں نا آگے. اب سن لیں، لینڈ پاکستان کی، ریلوے انڈیا کی. اب میرے سے جو پچھلے میرے وزراء تھے میرے سے پہلے والے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جان چھڑانے کے لیے 50% حصہ دینا شروع کر دیا. تو ریلوے کو تو ملتا کچھ نہیں ہے. ہم یہ مسئلہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں لے کے جا رہے ہیں. وہاں ہم اپنا مقدمہ پیش کریں گے، سپریم کورٹ کا آرڈر ساتھ لگائیں گے اور اس کے بعد جو ڈیسیژن ہوگا اس کو ہم بائٹ بائی کریں گے. اس سے کچھ وقت لگے گا، اس لیے ابھی ہم جو قیمتی لینڈز ہیں ان پہ جوائنٹ وینچرز کو ہم چھیڑ نہیں رہے ہیں. پہلے ہم ٹائٹل کا فیصلہ CCI سے کرانا چاہتے ہیں. جو چھوٹی شاپ ایریا ہیں جہاں پہ دکانیں بنی ہیں ان کے لیے ہم نے کچھ لیز کے نئے ماڈل تیار کیے ہیں تاکہ ہماری آمدنی میں اضافہ ہو. اچھا، لگتا ہے کہ آپ کو لیگل ایشوز بہت ہیں اور پاکستان کا جیسا نظام ہے لیگل، مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ 10-20 سال تک طے ہوں. بہرحال میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. کیا ریلوے کی اراضی کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنا شروع ہو گیا ہے؟ ریلوے کی اراضی کا جو وہ ریکارڈ تھا وہ مینول ہوتا تھا اس سے پہلے. اب ہم نے بات کی ہے یہاں پہ اربن یونٹ ہے یہاں پہ، ان سے ہم بات کی ہے. ہم نے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سے ایکسپرٹیز لی ہے. پنجاب میں ذرا زیادہ مل رہی ہیں اور ہم نے اس سے بات کی ہے بورڈ آف ریونیو سے. نیکسٹ منتھ میں کسی ایک سے ہمارا معاہدہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ ہمارا جو عمل ہے زمینوں کو کمپیوٹرائز کرنے کا، یہ صوبہ پنجاب میں شروع ہو جائے گا اور گریجولی باقی صوبوں میں. ریلوے کی طرف سے دی گئی پٹا کی اراضی پر مستقل تعمیرات ہو چکی ہیں، قبضہ کیسے واپس لیں گے؟ کھربہا روپے کی پراپرٹی ہے، کھربہا روپے کی. مثلا ایک ہم اس کو اسٹڈی کر رہے تھے، جب آپ کے لیے ہم تیاری کر رہے تھے تو پوزیشن یہ ہے کہ اس میں سرکاری ادارے بھی شامل ہیں، اس میں شخصیات بھی شامل ہیں، اس پہ آپ کی ایگریکلچر لینڈ بھی ہے، اس پہ آپ کی کمرشل لینڈ بھی ہے اور اس پہ آپ کے میڈیا والے بھی ہیں. ہوں گے. اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کہ پوری کی پوری ہے. تو اب سوال ہے کہ اس کو کیسے لیا جائے گا، کیونکہ آپ نے 87 ایکڑ زمین اس سے پہلے لی اور آپ نے کچھ زمین لی ہے جس کا آپ نے اس میں اب 250 ایکڑ تذکرہ کیا ہے. 250 تو یہ تو ہزارہ ایکڑ ہے، یہ تو ہزارہ ایکڑ ہے. اس 250 کے مقابلے میں ایک فرکشن بھی نہیں ہے اس کا. نہیں، 1000 ایکڑ دیں گے. 1,24,000 ایکڑ کے قریب تو ٹوٹل لینڈ ہے جس میں ہماری پٹریاں بھی ہیں، اسٹیشن بھی ہیں، ورک شاپس بھی ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں ایکڑ جو ہے اراضی یہ افراد کے پاس نہیں ہے ناجائز؟ نہیں، مطلب ہزاروں ایکڑ اس طرح نہیں ہے کہ 50,000 ایکڑ ہے. میں ایک دم آپ کو 50,000 ایکڑ نہیں ہے، میں نے 50,000 ایکڑ کا نہیں کہا. ملک بھر میں کل 1,60,653 ایکڑ میں سے 1,60,000 نہیں ہے، 3,779 پر قبضہ ہے. اب اسی پہ آ جاتے ہیں نا. اگر اس فگر کو مان لیں جو کسی اخبار کی ہے، تو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، اسی پہ آ جاتے ہیں. میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے افتخار بھائی، ہم نے آتے ہی آپریشن سٹارٹ کیا ہوا ہے. سب سے پہلے میں نے اپنے حلقے میں آپریشن کروایا ہے. آپ چلے جائیں ذرا جا کے دیکھیے کہ کینٹ اسٹیشن کے ارد گرد کتنا میجر آپریشن ہوا ہے. پھر اس کے بعد ریلوے ایریا لاہور میں یاس صادق صاحب کے حلقے میں وہاں آپریشن ہوا ہے. اب یہ آپریشن پورے ملک میں جاری ہے. ہمارے پاس ورک فورس بہت کم ہے لیکن ہم ایک کنٹینیوڈ پروسیس سے چل رہے ہیں اور ہم ٹارگٹ کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں اور اگر کسی کا کوئی لٹیگیشن نہ ہو تو اس کو اڑا دیتے ہیں. یہ مسئلہ کتنے عرصے میں حل ہو جائے گا؟ میں بات پوری کر سکتا ہوں پلیز، وائی ناٹ. اس کے لیے میں آپ کو یہ ٹائم لائن بالکل نہیں دے سکتا کہ یہ کل حل ہو جائے گا. اس کے لیے آپ ایک عزم کی ضرورت ہے، وہ ہم نے کیا ہے. ایک مستقل جدوجہد کی ضرورت ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. ہم ہر برس کا ٹارگٹ رکھیں گے، اس برس کا بھی ہمارا ٹارگٹ ہے اور ہم ریلوے کی زمینوں کو ریلیز کرواتے چلے جائیں گے. کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ زمین کسی کے پاس بھی ہو، خواہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں کے پاس ہو، پیپلز پارٹی کے پاس ہو، PNP کے پاس ہو؟ اس کی پرواہ نہیں ہے سر. یہ کیا بات ہوئی؟ وعدہ کرنے کی مجھ سے یہ والا وعدہ آپ کو لینے کی ضرورت آپ نے کہا کہ پہلے مرحلے میں ریلوے کے چلیں، وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹائم فریم دینے کو تیار نہیں ہیں. چلیں، میں جھوٹ کی بولوں بھیا، میں نے دوبارہ بھی تو آنا، دوبارہ نہیں آنا آپ کے پاس. ملائیشیا کی فرم کو اربوں روپے کا کانٹریکٹ کن بنیادوں پہ دیا گیا؟ اس کی اراضی کا رقبہ 103 ایکڑ سے بڑھا کے 141 ایکڑ کیسے کیا گیا؟ لیز کی مدت 33 سال سے بڑھا کے 49 سال کیسے ہوئی؟ کیا اس سے ریلوے کو 30 ارب روپے کا نقصان ہوا؟ جواب دوں اس کا اب میں.
رائل پام جو ہے یہ ایک کرپٹ ڈیل تھی، ماضی میں کی گئی تھی. سپریم کورٹ میں اسحاق حقانی صاحب جو ایکس منسٹر تھے، اسٹیٹ منسٹر، انہوں نے پٹیشن کی تھی. سپریم کورٹ نے فیصلہ ریزرو کیا ہوا ہے. جب میں آیا ہوں ہم نے سپریم کورٹ میں ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن ڈال دی ہے. اسحاق حقانی صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ میری پارٹی میں نہیں پی ٹی آئی میں ہے. میں نے انہیں کال کر کے کہا کہ آپ اس میں متحرک کردار ادا کریں. وہ ہمارا وکیل بڑا اچھا بیرسٹر ہے، وہ وہاں پہ کوشش کر رہا ہے. ہم نے رائل پام والوں کو کانٹریکٹ کی ٹرمینیشن کا نوٹس بھی ڈالا ہے. اور حالانکہ میرے ان سے ذاتی مراسم ہے، ان کا گلہ بھی آتا ہے جب میں ٹیلی ویژن پہ ان کے خلاف بات کرتا ہوں، لیکن میں بات تو کرتا رہوں گا اور عمل بھی کرنا ہے. اور اب میں نے چیئرمین نیب جو نئے آئے ہیں ان سے فون پہ بات کی ہے. نیکسٹ ویک ہم انہیں ملنے جا رہے ہیں. ہم نے ہر حالت میں رائل پام کی جو یہ ڈیفالٹ ہے اس کو ہم نے کور کرنا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 3 سال سے تقریباً ہمیں جو وہ ایک 6 کروڑ روپیہ سالانہ دیتے تھے وہ بھی نہیں دیا، وہ بھی دبا کے بیٹھے. اچھا، اور ایک سیکنڈ، یہ درست بات ہے، ایک منٹ، کہ 33 سال کی لیز غیر قانونی طور پہ میں سمجھتا ہوں 49 ایئرس کی گئی ہے. یہ بھی درست کہا گیا ہے وہاں ریلوے افسروں کے بینگلوز سے، جو اس میں نہیں آپ نے سوال کیا، وہ بینگلوز گرائے گئے، قیمتی بینگلوز، وہ نقصان الگ ہے، ان کو وہاں سے بے دخل کیا گیا. یہ نوازنے کے لیے کیا گیا تھا کام. اگر اب آپ نے وہاں جگہ بنا لی ہے تو آپ کو پیسے پورے دینے پڑیں گے. 30 ارب روپیہ آپ کو مل سکتا ہے. مجھے ایگزیکٹ فگر میں اپنے منہ سے کہنا نہیں چاہتا، میں ایک ذمہ دار پوزیشن میں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 6 کروڑ روپیہ پینٹ ہے. 6 کروڑ یا 8 کروڑ یا 10 کروڑ جو ہے اس سے کام نہیں چلے گا. اربوں میں جانا چاہیے، بلینز میں جانا چاہیے. اربوں میں جانا چاہیے. آپ نے بات کی وہاں پہ بلڈنگز گرا دی گئی، تو یہ جو ہے ریلوے کی یہاں پہ کالونی جو ہمارے ساتھ ہی ہے میو گارڈن، میو گارڈن، آپ اس کو کیوں نہیں کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کرتے؟ آپ نے ان کو اچھی ریزیڈنس دے، آپ اس کو خربوں روپے کی پراپرٹی بیچیں اور ان کو اچھی ریزیڈنس دیں. بیچنا نہیں. میں بھی جب ریلوے میں نہیں تھا تو میں یہی سوچتا تھا، لیکن سن لیں میں نے اس کے بارے میں کیا پلان کیا، سن لیں، مجھے کہنے کی اجازت ہے. یہ جو میو گارڈن ہے یہ لاہور کے لنگز ہیں، ایچسن کالج، میو گارڈن. ہم نے یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے تو میو گارڈنز کلب کو ڈیولپ کریں، اور جو منسٹرز ریسٹ ہاؤس ہے اور جو آفیسرز کلب اور 2 گھر ہیں 15-15 کنال کے، تو ٹو سٹارٹ ود وہاں پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک وہاں پہ ہم بڑا خوبصورت کالونیل دور کے ہیریٹیج کو بچاتے ہوئے، ریسٹور کرتے ہوئے اسے کمرشل یوٹیلائز کریں. لیکن یہ رہے گا کیریکٹر اس طرح ہی. ہم نے نیئر علی دادا صاحب سے بات کی ہے اور بہت سارے ایکسپرٹس، کامران لاشاری صاحب سے بات کی ہے. ہم میو گارڈن کو گرائیں گے نہیں، اس کو اسی حالت میں ریسٹور کر کے اس کا کمرشل استعمال کریں. بزنس ٹرین دیوالیہ ہو چکی ہے. بزنس ٹرین دیوالیہ نہیں ہوئی، ہمیں دیوالیہ کر رہے ہیں، خود تو پیسے بنا رہے ہیں. بزنس ٹرین دیوالیہ ہو چکی ہے. آپ کہتے ہو کہ سابق پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر ہے، اس کے بیٹے نے پیسہ دینا ہے جو وہ دے نہیں رہا. لاہور اسٹیشن سے آپ کہتے ہو میں نے قبضہ چھڑا لیا ہے. یہ کس کی بات کر رہے ہو آپ؟ مجھے ابھی آپ نام لینے پہ مجبور نہ کریں، وہ کہیں گے کہ میں پولیٹیکلی ان کو وکٹمائز کر رہا ہوں. بہرحال میرا ایک نام ہے، میں کمپنی کا نام لے، میں کمپنی کا نام، چلیں کمپنی کا نام. 4 بردرز ہے میرا خیال ہے کمپنی جس نے یہ بزنس ٹرین کا کانٹریکٹ لیا تھا، اور انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ وہ چلے گئے. اس کے پاس کتنے پیسے دینے انہوں نے آپ کے؟ وہ تو کہتے ہیں آپ نے دینے ہیں ریلوے نے، ہم کہتے ہیں آپ نے 35 کروڑ دینا اگر ہم ای سی سی کا فیصلہ مانے، جو میرے خیال میں ای سی سی کا مینڈیٹ نہیں تھا. ہاں، یہ بھی ایشو ہے کہ آپ کہتے ہو کہ مشترکہ مفادات کی کونسل کا پیسے غلط ہے. آپ مجھے بتائیں نا افتخار صاحب، ای سی سی کا یہ کام ہے کہ وہ ٹھیکیدار کی اور کسی ڈپارٹمنٹ کی کمپرومائز کرا کے ٹھیکیدار کو فائدہ پہنچائے. یہ ای سی سی کا کام ہے. کروز ہے کون؟ یہ جو ٹرین ہے. ریلوے والے کہتے ہیں اگر ای سی سی کا فیصلہ نہ مانا جائے تو 55 کروڑ دینا، مانا جائے تو 35 کروڑ دینا. ٹھیک ہے. پہلے یہ کہتے تھے جب ابھی ان کو ہم نے سکرو نہیں کیا تھا کہ تسی پیسے دے دیں، اب کہنا شروع کر دیا نہیں ہم نے دینے ہیں. اوکے. اور تھوڑے دن تک پیسے بھی نکلیں گے اور منہ سے نکلیں گے اگر نہیں دیے تو. ہزاروں پل ہیں آپ کے ریلوے کے، اور کوئی 140 سال پرانا ہے، کوئی 120 سال پرانا ہے، کوئی 103 سال پرانا ہے، 100 سال پرانا ہے. آپ کو پتہ ہے خدا نخواستہ اگر کوئی ریلوے پل گر گیا تو جو ہمارا یہ معاشی کوریڈور ہے بٹوین کراچی سے پشاور تک، یہ بند ہو جائے گا اور درآمد برآمد بند ہو جائے گی، تیل کی سپلائی رک جائے گی اور بہت بڑا دھچکا لگے گا معیشت کو. کبھی سوچا ہے اس پہ؟ بہت سوچا ہے. انفراسٹرکچر پہ ایک تو ذرا پلیز لوگوں کو ڈرائے نہ. میں آپ کو وضاحت نہیں، مجھے وضاحت کرنے دیں. یہ آپ نے بڑی سیریس بات کی ہے. میں نے آتے یہ پتا کیا تھا، مجھے وہی دھڑکو لگا ہوا تھا جو آپ کو بطور پاکستانی ہے کہ کہیں یہ ہو نہ جائے. تو پاکستان ریلویز کے جو بریجز ہیں ان کی بہرحال جو اس کا ایک سیفٹی کا معیار ہے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے. ہم نئے برج بنانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن کوئی ایسا برج موجود نہیں ہے جو انسانی زندگی کے لیے خطرہ بنا ہوا. کوئی ایسا برج موجود نہیں جو 100 سال پرانا ہے. وہ 100 سال سے اوپر بھی ہیں، لیکن ان کی ایج جتنی تھی جو میں نے تو یہی کہا ہے نا. نہیں آپ نے خدشے کا اظہار کیا نا. نہیں، اس سے خدشے کا اظہار نہ کیا. شاہ رفیق 159 ایسے ہیں
جس کے بارے میں خود محکمے کے اندر وارننگ دی جا چکی ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نہیں مانتا. چل ٹھیک ہے، آپ یہ شور کرا رہے ہیں کہ کوئی ایسا پل نہیں ہے جو پل پرانے ہیں، مگر وہ جو انسانی زندگی کو بچانے کی سیفٹی کے جو معیار ہیں ان کو مینٹین کرتی ہے. چلیں، کیا یہ حقیقت ہے کہ ہزاروں کلومیٹر جو لائن ہے وہ اپنی عمر پوری کر چکی ہے؟ لائن کہیں کمزور ہے، کہیں ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نیچے آپ کو سلیپر لگانے پڑتے ہیں، مستقل آگومنٹ کرنا پڑتا ہے. وہ مشینری ہمارے پاس موجود نہیں ہے. کچھ مشینری منگوا رہی ہے ریلویز، کچھ ہم اپنے بجٹ کو امپروو کریں گے اور کچھ اپنی ترجیحات ٹھیک کریں اور گے. کچھ نٹ بولٹ بھی پورے لگائیں گے، نٹ بولٹ پورے. اور جو بجری ہے وہ بھی اسی سائز کی ڈالیں گے جو کتابوں میں لکھی. ہمارا نیشنل کریکٹر بن گیا نا بدقسمتی سے. ہم معذرت کے ساتھ لوگوں سے توقع کرتے ہیں، خود چوری کرتے ہیں. اب لاکھوں آدمی کام کرتے ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ دو نمبری کریں گے تو وہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالیں گے. برانچ لائنوں پر ٹرینوں کو کیوں بند کیا گیا؟ یہ چلتی تھی میرا خیال ہے 236 یا 40 جو اب 96 پہ آ گئی ہیں. لیکن افتخار صاحب فی الحال ہم کوئی نئی ٹرین، پیسنجر ٹرین جو ہے نا جو بند ہوئی وہ چلائیں گے نہیں اس فسکل ایئر. ہاتھ سے کانٹا تبدیل کرنے، پھاٹک بند کرنے کے لیے گھنٹیاں بجانے، جھنڈیوں سے ٹرینیں روکنے اور لالٹین دکھانے کا نظام کب تک آپ چلا لو گے؟ چند سال ابھی اور چلانا پڑے گا کیونکہ سگنلنگ ہماری ابسلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے لیے کئی سو ارب روپے کی سرمایہ کاری چاہیے. اور ہم نے سب سے پہلے مین لائن 1 کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر مین لائن 2 کو. اب ہم آ جائیں، آپ نے اپنے جو آپ کے اچیومنٹ میں بات کی تو آپ نے ایک ویژن کی بھی بات کی ہے، بین الاقوامی معاشی رابطے. اس میں ایک بہت اہم سوال ہمارے سامنے ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جناب منسٹر کے آپ کے علم میں ہے کہ کوئٹہ سے تفتان تک انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے، تب یہ ممکن ہے کہ پاکستان سے ٹرکی تک ریل جائے، کیونکہ پچھلے دن جو ریل چلی وہ 200-250 گھنٹے کا سفر اس نے. وہ تو بہت تھوڑی سپیڈ ہے. وہ جو کوئٹہ تفتان سیکشن ہے وہ نہ ہونے کا 200-250 گھنٹے میں پہنچی. ایک بات یہ، اس میں اسلامی بینک نے آپ کو $60 کروڑ دینے کا بھی وعدہ کیا، اس کا کیا بنے گا؟ اور پھر یہ جو ایکو کنٹینر سروس آپ نے بند کر دی گی، یہ کب شروع دوبارہ ہوگی؟ افتخار بھی 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ اویلیبلٹی آف لوکوموٹیوز جس کی طرف اب ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، اس پر اگر آپ بات کریں گے تو میں الگ بات کر لوں گا. نہیں اس پہ آتا ہوں میں. پہلے میں ذرا کوئٹہ تفتان سیکشن اسی پہ یہ ضروری ہے بیکاز جی یہ ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے، انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو میاں نواز شریف صاحب کے وزٹ کے بعد نا چینی کمپنیوں کی ایک لائن لگ گئی ہے، پاکستان میں آ رہے ہیں. کچھ ترک کمپنیوں نے بھی رابطے کیے ہیں. تو ہم نے اس کا ایک فائنینشیل ماڈل ابھی انیشیل تیار کیا ہے، پھر ایک فائنل ماڈل تیار ہوگا اور ہم ان کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ کوئٹہ تفتان سیکشن کو BOT بیسس پہ آپ تعمیر کریں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. لیکن یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے کوئٹہ تفتان سیکشن. اگر یہ ہم بنا لیتے ہیں یا کوئی انویسٹر ہمارے پاس آ جاتا ہے جو انویسٹمنٹ کرے، اس کے پیسے بھی چند سال میں پورے ہوں گے اور پاکستان، ایران، ترکی اور ایسٹرن یورپ اور انڈیا ریل کے ذریعے لنک ہو جائیں گے. جو آپ کے لیڈر کا ویژن ہے کاشکر گوادر کا، جس کو آپ کے لیڈر کہتے ہیں کہ گیم چینجر ہوگا، گیم چینجر، اس پہ بھی کچھ کاغذی کاروائی شروع ہوگی؟ جی کاروائی کاغذی شروع ہو چکی ہے، گفتگو شروع ہوئی ہے. اس میں آپ کو بتا دوں، مجھے 1 منٹ سن لیں. اس میں اگر ہم فاسٹ ٹریک پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو جو ہم نے چائنیز انفراسٹرکچر کی کمپنیز آئی ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ ہماری مین لائن 2 کو آگومنٹ کر دیں. جو حویلیاں سے دادو تک آپ کو ٹھیک کرنی پڑے گی. سسٹم موجود ہے، ابھی بھی چل رہی ہے اس پہ ٹرین. اور دادو سے گوادر تک پلینز میں آپ ایک لائن بچھا دیجئے اور KKH کو آپ امپروو کر دیں. وہاں ریلوے لائن بعد میں پڑتی رہے گی، اسے ٹائم لگے گا. تو 2.5-3 سال میں یہ جو نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں، یہ اکنامک کوریڈور جو ہے اس کا فیز 1 مکمل ہو کے کام شروع ہو سکتا ہے، آپریشن سٹارٹ ہو سکتا ہے. صاحب خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. آدمی کچھ بھی خواب سے بات آگے بنتی ہے. آپ کو خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں، اور بقول آپ کے خواب دیکھنے بھی چاہیے. بڑی اچھی بات ہے. آپ دن میں بھی دیکھنے چاہیے. دن میں بھی دیکھنے چاہیے. یہ دن کا خواب لگتا ہے کہ ایک طرف آپ کراچی سے پشاور بل ٹرین کی بات کر رہے ہیں جس پہ $68 بلین کی لاگت ہے، جبکہ ساری اگر ریلوے لائن کو ہم اپ گریڈ کریں تو اس پہ $2.7 بلین خرچ ہوتا ہے. کیا آپ سمجھتے نہیں کہ آپ کی ترجیحات درست نہیں ہیں؟ اور آپ جس طرح آپ خود خواب دیکھ رہے ہیں دن میں، اس طرح عوام کو بھی ان خوابوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں بڑا آنےسٹ جواب دوں گا. آپ آنےسٹ بات کرتے ہیں. جب میں نے الیکشن میں، اب مجھے بولنے دیتا ہے، جب میں الیکشن میں ووٹ مانگ رہا تھا تو میں نے بلٹ ٹرین کا بڑا نام لیا تھا. مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ بلٹ ٹرین پہ کتنی لاگت آتی ہے. اب جب یہ چائنیز آئے اور ہم نے اس کی کیلکولیشن کی بیٹھ کے تو یہ تھی $68 بلین. میرا یہ خیال ہے پاکستان کو 300 کلومیٹر پلس پہ چلنے والی ٹرین کی فی الوقت ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہماری موجودہ ٹرین جو 80-90 پہ آ گئی ہے، یہ 120 پہ دوڑے. اس کے لیے پشاور اور کراچی کے بیچ 250 نہیں تقریباً 300 ارب روپیہ چاہیے. اس میں لوکوموٹیو بھی شامل ہے. اس میں لاہور سے کراچی تک سسٹم الیکٹریفائی بھی ہوگا. اور اگر آپ 150 پہ ٹرین کو دوڑانا چاہتے ہیں
پھر آپ کو 800 ارب روپے چاہیے ہوں گے, 500 ارب اور لگانے پڑیں گے. یہ ایک رف ایسٹیمیشن ہے. تو پاکستان ریلویز کا ٹارگٹ نمبر 1 جسے پرائم منسٹر نے اپروو کر دیا ہے میاں صاحب نے, وہ ہے کہ آپ 120 کی طرف لے کے جائیں, اور اس کے لیے ہم نے چینی سرمایہ کاروں کو اور دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو آفرز کی ہیں. اسٹیپ 1 120, اسٹیپ 2 150. ریلوے کو کتنا فائدہ پہنچایا NLC نے؟ میرا خیال ہے کہ جب ضیاء الحق صاحب کے دور میں NLC بنائی گئی تو وہ ایک غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا, اور جو انڈینز ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیا. ان کی ریلوے کے ٹرن اراؤنڈ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو بلک میں چیزیں جاتی ہیں وہ ٹرین کے ذریعے جاتی ہیں. آپ نے اپنی ریلویز کا خود کباڑا کیا ہے, اور پتہ نہیں کس سوچ کے تحت کیا ہے. تو NLC کے بننے سے ریلویز کو نقصان ہوا ہے. اور اب جب میں آیا ہوں تو NLC سے ہماری گفتگو ہوئی ہے, وہ فریٹ کا کام بھی کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے انہیں بڑے ادب سے گزارش کیا کہ یہ کام اب ہمیں ہی کرنے دیں, اور اب ریلویز فریٹ کا کام خود ہی کرے گا. ہم NLC کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کر رہے. کیا آپ ریلوے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے چلانے کی حمایت کرتے ہیں؟ جی کرتا ہوں. آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ اس کی پرائیویٹائزیشن کر دی جائے؟ یہ ہونی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتی. کون آئے گا پاکستان ریلوے کو خریدنے کے لیے؟ اس کے اثاثوں کا تعین کون کرے گا جو ٹریلینز کے اندر ہیں؟ اور ان لاکھوں خاندانوں کا کیا بنے گا جن کی چھانٹی ہوگی؟ تو ہم کیوں نہیں اس کو ٹھیک کر لیتے؟ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہونے کا پورا پوٹینشیل موجود ہے, اس میں صرف دیوانگی چاہیے, اور دیوانگی کے ساتھ ساتھ حکمت بھی چاہیے. کیا مسلم لیگ نون اور سعد رفیق دو علیحدہ چیزیں ہیں؟ نہیں, میرے تو خون میں ہے مسلم لیگ نون. مسلم لیگ نے اقتدار سنبھالتے ہی جن 31 پبلک سیکٹر انٹیٹیز کو پرائیویٹ کرنے کی بات کی ہے, ان میں ریلوے شامل ہے. یہ غلط خبر تھی, اس کی تردید کی ہے ہم نے, کیونکہ ان 31 اداروں میں ریلوے شامل نہیں ہے. میری ڈار صاحب سے خود بات ہوئی تھی, میں نے اسے خود فون کر کے وضاحت پوچھی تھی ان سے. اگر ایسا ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے جی, اگر ریلوے آپ کا جو ویژن ہے وہ اور ہے. آپ کا ویژن ہم دیکھتے ہیں, اس میں آپ نے اپنے ویژن کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ پاکستان ریلویز کے لیے نئے یا پرانے لوکوموٹیو لیز, منافع میں حصہ داری, مؤخر ادائیگی یا نرم شرط پہ طویل المیعاد قرضے کی بنیاد پر حاصل کیے جائیں. ٹھیک ہے, یہ ہے آپ سرمایہ داروں کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور انویسٹمنٹ کریں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ IMF کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ ہے اس کو آنر کرنے کے لیے اس کو یہ بیچنا پڑے گی, بیکاز یہ انہوں نے IMF کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے. پچھلی گورنمنٹ, اشاق ڈار کہتے ہیں پچھلی, لیکن آنر آپ کریں گے نا. An official said that the Council of the Common Interest had approved this transaction in 2006, 2009 and 2011, and CCOP just reiterated the government approval to go ahead with the ambitious privatization program. And what Ishaq Dar has said publicly, the decision was taken at a meeting of the Cabinet Committee on Privatization presided over by Mr. Ishaq Dar to comply with the structural benchmark agreed under the IMF program. And in the companies declared for the revision includes Pakistan Railway. کیا ہوگا؟ میں اس کی تردید میرا خیال ہے بار بار کر چکا ہوں, اور میرے کہے کو اس پہ یقین کیا جانا چاہیے. میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں کہ ان 31 اداروں میں پاکستان ریلویز شامل نہیں ہے. ایک نمبر 2, ایک اور بات ہے, یہ میں اپنے کارکنوں کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر ہم 2 سال میں بھی اس کا خسارہ کم نہیں کر سکتے, اس کو امپروو نہیں کر سکتے, تو مجھے تو کم از کم ریزائن کر دینا چاہیے. اور اس کے بعد گورنمنٹ جانے اور ریلوے جانے نجکاری کریں, یا پھر کوئی چینا آئے یا کوئی مینا آئے یا کوئی کورین آئے یا امریکی آئے. اس لیے میرے مزدوروں اور صنعتی کارکنوں اور افسروں کو چاہیے کہ وہ کام کریں. وہ کام شروع کر چکے ہیں, ہم محنت کریں گے. اگر ہر سال خسارہ کم ہوگا, افتخار صاحب, تو مجھے بتائیے ریلوے کی نجکاری کی کیا ضرورت رہے گی باقی؟ سعد رفیق, میں نہیں چاہوں گا کہ آپ ناکام ہو, کیونکہ اگر آپ ناکام ہوگے تو پھر محکمے کی باقیات کو گولڈرا کے عجائب گھر میں بطور قومی ورثہ دیکھنے پہ لوگ مجبور ہو جائیں گے. ٹھیک بات. 30 منٹ صرف جیو نیوز پر. سعد رفیق, اس سے پہلے بھی آپ کی سیاسی جماعت اقتدار میں رہی, کیوں کر اس وقت ریلوے پر توجہ نہ دی گئی, اور آج یکدم آپ کو کیسے خیال آ گیا کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے؟ دیکھیے, ہماری جماعت نے بھی تو بہت ساری غلطیاں ماضی میں کی ہیں. ہم نے کوئی سارے نیکی کے کام تو نہیں کیے ہوئے, ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے. تو بلور صاحب کا میں بڑا ادب کرتا ہوں. ہمارے ایک دور میں بلور صاحب بھی وزیر تھے ریلوے کے, 2 بار منسٹر رہے ہیں. میں ان پہ مدعا نہیں ڈالنا چاہتا. یہ تباہی جو ہے اس میں تو بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے. کسی نے توجہ نہیں دی, کسی نے گڑبڑ کی, کسی نے خرابی کی. تو جب میں 74 سے کاؤنٹنگ شروع کرتا ہوں ریلوے کی تباہی کی, تو اس میں مسلم لیگ نون کے دور بھی آتے ہیں. میں نے اس پہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں. میں نے پھر یہ بیوروکریٹ صحیح نہیں کہتے کہ آپ لوگ سیاستدان تیار نہیں ہوتے؟ سر, بیوروکریٹس ہوں یا سیاستدان ہوں, ہم سارے فرشتے تو نہیں ہوتے نا. ہم ایک ہی جیسے, ایک ہی مٹی سے, ایک ہی خوشبو والے لوگ ہیں. گڑبڑ بھی کرتے ہیں, کام ٹھیک بھی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ رسالپور لوکوموٹیو فیکٹری میں سینکڑوں ملازمین لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں, کوئی کام نہیں کر رہے.
انہوں نے کام پہ لگا اسلام آباد کیریج فیکٹری میں 150 سالانہ کوچز بن سکتی ہیں، اس کے باوجود ہم امپورٹ کر رہے ہیں. مغل پورہ ورکشاپ کے کئی سیکشن ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں، اس کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. تو کرنے جا رہے ہیں نا، جیسے اسٹیل شاپ کو ریہیبلیٹیٹ کرنے لگے ہیں مغل پورہ میں. اسی طرح میں آپ کو عرض کروں کہ ہم اپنی فیکٹریوں میں میٹیریل نہیں تھا، میٹیریل کی سپلائی شروع کی ہے. کچھ مزدوروں نے کام کرنا شروع کیا. ہمارا مزدور کام کرنا چاہتا ہے، ہم اس سے کام لینا نہیں چاہ رہے. اسی طرح میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری کوچز تھیں، جو اے سی بزنس کی کوچز تھیں، ان کو ہم نے اے سی اسٹینڈرڈ کیا ہے تاکہ جہاں ٹریفک زیادہ ہے ان کوچز کو ہم تیار کریں. اسی طرح ہم نے بہت سارے آرڈر منسوخ کیے ہیں. اچھا، یہ 2 اور پروجیکٹ ہیں جن کی ہم بڑی بات سن رہے ہیں کہ آپ لاہور میں ایک اور میٹرو بنانا چاہتے ہیں، اور جو لاہور میں سے ریلوے کی لائن گزرتی ہے اس کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور رائے ونڈ اور شاہدرہ کے جو لوگ ہیں رہائشی ان کو یہ استعمال کرنے کے لیے ایک نیا کوریڈور دینا چاہتے ہیں. تو کب تک یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا؟ سر یہ 2 سے 3 مہینے میں اس کی اسٹڈی مکمل ہو جائے گی. یہ صرف لاہور رائے ونڈ نہیں ہے، یہ دراصل گوجرانوالا، لاہور اور اوکاڑا کو جو ہے لنک کرنے کی بات ہے. اس میں انٹر سٹی ٹرین بھی ہوگی اور انٹرا سٹی ٹرین بھی ہوگی. ہم 2 سے 3 مہینے میں اس کی اسٹڈی مکمل کریں گے. موجودہ ٹریک کو یوٹیلائز کریں گے، فینسنگ ہوگی اس ٹریک کی، اور شاید ہمیں 1 یا 2 پٹریاں اور بچھانی پڑیں اور ہم ریل کارز چھوٹی لے کے آئیں. کراچی سرکولر ریلوے جو ہے انشاءاللہ اگلے سال شروع ہوگا. جائکا کا لون، جائکا سے بات ہوئی ہے، سافٹ لون ہے، 40 سال میں پے بیک کرنا ہے. وہ انشاءاللہ تعالی اگلے برس ہم پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اور MQM کے تعاون سے کراچی سرکولر ریلوے کے منصوبے کا عملاً آغاز کرتے ہیں. اچھا، میں نے یہ دیکھا خیر صاحب کہ آپ چائنا سے جو انجن منگوائے اس پہ آپ نے بہت کچھ کہا. آپ نے کہا وہ سکریپ بن گئے. 69 جو تھے آپ نے معاہدہ کو کینسل کر دو گے. 75 والے جو اور آ رہے تھے آپ نے کہا اسی کمپنی سے آ رہے تھے نا، اسی کینسل اسپیسیفکیشن کر دو گے. پھر اب آپ پیس منگوا رہے ہو. نہیں 58 نہیں، آپ نے کہا نا پہلی قسط 23 کی آئے گی. ٹوٹل 58 ہوں گے. پہلی قسط تو 23 کی آئے گی نا. ٹیسٹ منگوا رہے ہو. کیا ہوا؟ نہیں خواجہ سعد رفیق کو کیا ہوا؟ کنونس کر گیا کوئی؟ نہیں بڑی میں آپ کو واضح بات بتاتا ہوں. 69 جاوید اشرف قاضی صاحب کے دور میں آئے، کباڑ خانے میں چلے گئے. اسی کمپنی سے، اسی سپلائر سے، اسی اسپیسیفکیشن کے 75 انجن آپ اور لوکوموٹیوز اور منگانا چاہیں تو سمجھ آ رہی تھی نا گڑبڑ ہے. ہم نے اس کو روکا، اس پہ ہمارے انجینئر نہیں مانے. تو پھر اب کیا؟ اب یہ اس بات سن لیں نا، اب یہ ایک اور مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، ایک اور سپلائر ہے، اسپیسیفکیشن مختلف ہے. کیٹرپلر کے امریکن انجن اس میں لگے ہوئے ہیں. تسلی کر لی ہے؟ کافی کی ہے. 58 لوکوموٹیو کی ڈیل ہم سے پہلے کی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو کہا فی الحال 23 دو. ہم نے امریکن کیٹرپلر کے نمائندے بلائے، امریکن چائنیز مینوفیکچرر بلایا، سپلائر بلایا، ریلوے ہیڈ کوارٹر میں 20 انجینئر بٹھائے، میٹنگ کی، ریزرویشنز بتائیں ان کو. اب 23 آئیں گے، ایک گرمی اور سردی چلائیں گے، اور اس کے ساتھ 2 سال کی وارنٹی. ہم نے کہا 3 سال کی وارنٹی کرو. اس کے بعد ہم نے کہا اس کا مینٹیننس کا کانٹریکٹ بھی تمہیں دیتے ہیں. یعنی جو میئرز ہم لے سکتے ہیں ہم نے لیے. ہمیں لوکوموٹیو چاہیے. ہم ان جو خراب لوکوموٹیو ہیں ان کو ٹھیک کر کے ریلوے کو 2 سال سے زیادہ نہیں چلا سکتے. ابھی فیکٹری بھی نہیں بن سکتے؟ ابھی نہیں بن سکتے. ابھی ہم نے کام نہیں اتنا کیا ہوا، ٹائم لگے گا. آپ نے کہا یہ تلخ حقیقت ہے کہ سیاست میں وہی کامیاب ہے جو صاحب ثروت ہو اور پارٹی پہ پیسہ لگا سکے. وہی پارٹی میں اوپر جا سکتا ہے. بصورت دیگر آپ اچھے کارکن تو بن سکتے ہیں مگر کوئی عہدہ نہیں لے سکتے. اس کا مطلب آپ کے پاس بہت پیسہ آ گیا. بہت نہیں آیا، لیکن پیسے تو 25 سال محنت کی ہے، کاروبار کیا ہے، لاکھوں روپے ٹیکس دیتا ہوں. میرا بھائی ٹیکس دیتا ہے. 25 سال سے بزنس کر رہے ہیں. 2 پلاٹوں سے کام شروع کیا تھا، خرید فروخت سے. کام اللہ تعالیٰ تو نے آپ عنایت تو کی یہ ہے. مانتے اللہ کا ہیں شکر ہے. کہ آپ یہاں پہ جو آئے ہیں اس میں ایک وجہ پیسہ بھی ہے. اگر آپ اتنا پیسہ نہ ہوتا تو شاید آپ نہیں اتنا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن میں نے جو بات کی ہے میں بتا دیتا ہوں. میں تمام سیاسی کارکنوں کو کہتا ہوں، اور یہ میں کہتے ہوئے کوئی جھجکتا نہیں ہوں، کہ وہ سیاست کو ترجیح نمبر 1 اپنی نہ بنائیں. پہلے اپنے گھر کی روٹی پوری کریں، اپنے بچوں کے لیے کمائیں، اور فالتو وقت سیاست کو دیں. جو فل ٹائم پالیٹکس کرتے ہیں وہ ساری زندگی رگڑا کھاتے رہتے ہیں، گلیوں میں خراب ہو جاتے ہیں، تاراج ہو جاتے ہیں. انہیں پولیٹیکل پارٹیز پوچھتی نہیں ہے. یہی پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ہے. اس میں نے کیا غلط بات کی؟ آپ نے کہا کہ میں ڈائناسٹک پالیٹکس کے خلاف ہوں. میں ہوں. میں نے اپنی مسز کو اسی لیے اس بار جب میری پارٹی نے کہا، میں نے کہا نہیں، یہ 3 سیٹیں کیا آپ کو اپنی پارٹی میں اس کی بڑی گہری جھلک نظر نہیں آتی؟ پاکستان کی کس پارٹی میں یا اس ریجن کی کس پارٹی میں نہیں آتی؟ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ذاتی حملے نہیں کرنی چاہیے، مگر اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جذبات میں آ کر کہہ جاتے ہیں، بالخصوص عمران خان کے بارے میں. یار عمران خان کے بارے میں افتخار صاحب میری بڑی اچھی رائے تھی. میرا ان سے بڑا دوستی کا تعلق تھا جو اب نہیں رہا. لیکن جس انداز میں انہوں نے تان و تشنیع کی ہے اور جس طرح نفرت کے بیج بوئے ہیں، اور ان کے جو حامی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے چور ہیں اور وہ صرف ایک ساتھ ہیں، تو اس نے آپ نے کہا عمران ایک انوکھا لاڈلا ہے، 65 سال کا بچہ، خان صاحب بڑے ہو جاؤ. ہاں تو یہ میں نے کوئی ابیوز تو نہیں آپ نے کیا. لوگوں سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ ان میں میچورٹی کب آئے گی. تو یہ تو غیر پارلیمانی گفتگو نہیں ہے. وہ تو غیر پارلیمانی گفتگو کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے. آپ کو یقین ہے
کہ حامد خان آپ کے خلاف ٹریبونل میں کیس جیت جائے گا؟ میرا الحمدللہ ضمیر مطمئن ہے. اگر میں نے کوئی دھاندلی کی ہے, کوئی جال سازی کی ہے, تو مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو, اور اگر کوئی مجھ پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اللہ اسے سیدھے راستے پہ لے کے آئے.